السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ نے پیری مریدی کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ سماعت کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے کہ جو پیری مریدی کو کاروبار بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیجیے، یہ ویڈیو آپ کے سامنے رہی ہے، یہ ویڈیو آپ سے بات کر لیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو پورا دیکھ لیجیے گا۔ بالکل دھاگے کھول دیے ہیں مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ نے۔ جی، یہ ویڈیو آپ خانقاہوں کا کام لڑوانے کا نہیں تھا، خانقاہوں کا کام محبت کا تھا، الفت کا تھا، اتحاد کا تھا، سنی مسلمانوں میں بھائی چارگی کا درس دینے کا کام خانقاہوں کا تھا۔ مگر آج انہی خانقاہوں میں عداوتوں اور نفرتوں کا درس دیا جا رہا ہے، اختلاف اور انتشار کی باتیں سب سکھائی جا رہی ہیں، اور لڑائی مارکاٹ۔ یعنی آپ غور کیجئے، جماعت اہل سنت میں یہ زیادہ تر اختلاف اور انتشار کس بنیاد پر قائم ہے؟ اگر آپ اس کی جڑ میں پہنچیں گے، اس کی جڑ میں جائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر اختلاف یہ پیری مریدی کے کاروبار کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جب سے پیری مریدی کاروبار بن گیا، سنی مسلمانوں، جب سے پیری مریدی کاروبار ہو گیا، اہل سنت میں اختلاف و بہت اچھی بات ہے۔ واقعی آپ خود بتائیے گا کہ جب سے پیری مریدی کاروبار کی طرح سے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، اور جب سے لوگوں نے اس کو کاروبار بنا کر رکھ لیا ہے، سارے پیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، ان پیروں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے پیری مریدی کو کاروبار بنا کر رکھا ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کی نہیں ہو رہی ہے۔ اب جس نے رکھا ہے وہ مجرم ہے، وہ شریعت سے بے وفائی کر رہا ہے اور حقوق اپنے پیر ہونے کے ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ چور ہوا، وہ حقیقت میں پیر نہیں ہوا بلکہ وہ چور ہوا۔ اب اختلاف کی بات ارسلان میاں صاحب قبلہ نے کہی تھی، بہت اچھی بات کہی ہے۔ آج کل لڑائی جھگڑے ہونے لگے، پیری مریدی کے چکر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، فتنے فساد ہو رہے ہیں، اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ فرقے تک بن چکے ہیں پیری مریدی کے حوالے سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہماری اہل سنت والجماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ہمیں نقصان والے کام نہیں کرنے ہیں، ہمیں جوڑنے کا کام کرنا ہے ہمیں۔ اور آج لوگ، بلکہ پیر کوشش نہیں کر رہا ہے، پیر اپنی گدی پر بیٹھا ہے، مرید کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پیر اتنا بڑا ہے، ہمارا پیر اتنا بڑا ہے۔ تمہارا پیر کتنا بڑا ہے یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے افعال سے اور اس کے اعمال سے پتہ چلے گا، اس کے معاشرے میں کرنے والے کاموں سے پتہ چل جائے گا کہ تمہارا پیر کتنا بڑا ہے۔ تم اپنے پیر کو بڑھاوا دو گے، یہ پیر کی بڑائی نہیں ہے۔ پیر کتنا بڑا ہے، پیر کتنا بڑا فقیہ ہے، پیر کتنا بڑا عالم ہے، پیر کتنا بڑا محدث ہے، پیر کو معاشرے کا کتنا درد ہے، قوم کا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا درد ہے، پیر کے مقام کا تب پتہ چلے گا کہ وہ اپنے سینے میں کتنا درد رکھتا ہے۔ تمہاری دعوتیں کتنی کھاتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہارے جلسے کتنے کر رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہارے اندر جو نفرت پھیلا رہا ہے، یہ کیسا چل رہا ہے۔ واقعی ارسلان میاں صاحب قبلہ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات بولی ہوگی، اور آج کل پیری مریدی کے چکر میں لوگ دست و گریباں، بھائی بھائی میں اختلاف کس وجہ سے؟ پیری مریدی کے چکر میں۔ ایک بھائی کسی اور کا مرید ہے، دوسرا کسی اور کا، یہ ادھر اس کی برائی کر رہا ہے، یہ اس کی برائی کر رہا ہے۔ کیوں اس چکر میں پڑے ہو بھائی؟ پیر ایسا نہیں ہوا کرتے تھے، پیر زندگیاں سنوارنے والے ہوا کرتے ہیں، اختلافات والے پیر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ وہ پیر ہوا کرتے ہیں جو جماعت اہل سنت میں دراریں پیدا کر رہے ہیں، جو جماعت اہل سنت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، وہ پیر کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ جاہل الہڑ گوار لوگ، وہ پیر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جن کی وجہ سے اہل سنت والجماعت میں درار پیدا ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ خود بتائیے گا کہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں یا ارسلان میاں صاحب قبلہ کی ہیں، وہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے پیش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں، خاص کر ان لوگوں میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ جو لوگ پیری مریدی کے چکر میں دست و گریباں رہتے ہیں، اور آپسی اختلافات اتنے بڑھا دیے ہیں ان لوگوں نے کہ ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں۔ ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔